اب سب سے پہلے تو یہ جو اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اہمیت ہے وہ اس کو اگر ہم آئی ٹی سے یا دیگر سیکٹرز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں کہ آئی ٹی کے ایکسپورٹ کو ہمیں $10 بلین لے کے جانا ہے، پھر $20 بلین، پھر $25 بلین، کس طرح سے یہ حاصل کیے جا سکتے ہیں اور ان تک پہنچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کا سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز اس کا ہیومن ریسورس ہے. ہمارا آج کا ینگ کا جوان آدمی جو کہ یونیورسٹی سے تیار ہو کر آئی ٹی کی تمام ٹیکنالوجی پہ پڑھ کر باہر آ رہا ہے. اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک کو بھی دیکھیں کہ انہوں نے بھی ریسنٹلی جتنی ترقی کی اس میں آئی ٹی کا اور آئی ٹی ایکسپورٹ سروسز کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے. تو پاکستان کے اندر آئی ٹی ایکسپورٹ سروسز اور سب سے بڑھ کر اے آئی کے جو ٹولز آ رہے ہیں ان کی اڈاپشن اور ان کو کس طرح ہم نے اپنے آپ کو کیش لیس اکانومی بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے، آئی تھنک ان کا بڑا امپورٹنٹ تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اگلا جتنا بھی فیوچر اور جتنی بھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور جتنی بھی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سب کی سب ان اے آئی ٹولز کے تھرو آنی ہے. اور یہ اے آئی ٹولز آ نہیں رہے، یہ آ چکے ہیں. دے آر پریزنٹ ان دا مارکیٹ ٹوڈے. یہ تمام ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز ان سولوشنز کو پاکستان کے اندر پرووائڈ کر رہی ہیں. سب سے امپورٹنٹ ٹھیک ہے کہ اب اس کو اڈاپٹ اور یوز کیسے کرنا ہے. اے آئی ٹولز کے ساتھ سرٹنلی لوگوں کی زندگیوں میں ایک رسک آ جاتا ہے کہ جی شاید یہ ٹولز کہیں ان کی جاب تو نہیں لے جائیں گے. تو ہمیں اپنے آپ کو بالکل ان اے آئی ٹولز کے ذریعے بہترین آؤٹ پٹ دینے کے لیے، ایفیشینسی انکریز کرنے کے لیے اور کاسٹ کو آپٹیمائز کرنے کے لیے، جو کسی بھی گورنمنٹ یا کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی کا ایک میجر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ان کے لیے ان اے آئی ٹولز کی اڈاپشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ گلوبل دنیا کے اندر بھی دیکھیں کہ رائٹ ناؤ مختلف یوز کیس کے ذریعے ان اے آئی ٹولز کو اسپیسیفک انڈسٹری میں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اور پاکستان کی ترقی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو انیبل کریں. اس کے لیے ہمیں کوئی سیپریٹ تیاری کی یا سیپریٹ ٹریننگز کی ضرورت نہیں ہے. یہ جنیرک اے آئی ٹولز ہیں جو کہ آن لائن ٹریننگز کے تھرو ہم بہت جلدی اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور جلدی اس پورے سسٹم کو ہم کیش لیس اکانومی کی طرف اور اوور آل اے آئی ٹولز کے تھرو ہم ایفیشنسی کو انکریز کر سکتے ہیں. یعنی جو ہماری اس وقت اکانومی میں آئی ٹی کی ایک سچویشن ہے یا گیم چینجر کے طور پر اس کو لیا جا رہا ہے، اسی طرح مختلف سیکٹرز میں اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی گیم چینجر کے طور پر لیا جا رہا ہے کہ آگے آنے والے 2-3 سال میں دنیا تبدیل ہو جائے گی اس کی بنیاد پر. تو خاص طور پر آئی ٹی سے اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کنیکٹ کریں تو اپنے ٹارگٹس کے حصول میں ہمیں کتنی آسانی ہو جائے گی ان ٹولز کے استعمال کے بعد؟ دیکھیں جی، جب بھی ہم کسی چیز کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی طرف جاتے ہیں تو اس سے اوور آل دنیا کے اندر چیزوں کے اندر آسانی پیدا ہوتی ہے. اور پاکستان کے اندر بھی جب ہم کیش لیس اکانومی کی اور ڈیجیٹل اکانومی کی بات کرتے ہیں اس کے اندر ان ٹولز کا اور ان اے آئی ٹولز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. مثال کے طور پر جتنی جلدی ہم ڈیٹا کو استعمال کرنا شروع کریں گے، اس ڈیٹا کی بنیاد پہ جو ڈیسیژن میکنگ ہوگی اس کے ذریعے ہم فیصلوں کو زیادہ تیزی سے اور اپنے کیے ہوئے غلط فیصلوں کو فوری طور پر کریکٹ کر سکیں گے، بیکاز ہمارے پاس ان ڈیٹا کی بنیاد پر وہ تمام توجہات اینڈ وہ تمام کی طرح شواہدات موجود ہوں گی جس کے ذریعے اے آئی ٹولز ہمیں ہیلپ کریں گے اس ڈیسیژن میکنگ کو کرنے کے لیے. اور یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اور پبلک سیکٹر کے لیے بھی. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دنیا بہت تیزی سے ڈیٹا کی طرف جا رہی ہے. ہمارے پاس بہت سا ڈیٹا موجود ہے لیکن اس ڈیٹا کو یوز کیسے کرنا ہے وہ یہ اے آئی ٹولز ہمیں ہیلپ کرتے ہیں اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. اس لیے جب ہم کیش لیس اکانومی کی بات کریں، جب ہم ڈیجیٹل اکانومی کی بات کریں، جب ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات کریں، جب ہم ڈیجیٹل انیبلمنٹ کی بات کریں، ان سب کے اندر ان اے آئی ٹولز کا اور ایک عام آدمی کے لیے ان ٹولز کو سیکھنا اور اس کی انیبلمنٹ اور ان کا استعمال کو سمجھنا بہت ضروری ہے. صحیح. اب یہ جو اگلے 5 سال کے ہم نے ایک پلان بھی اپنا ترتیب دیا اڑان پاکستان، اس میں بھی ڈیجیٹل سائٹ پر ہم نے بڑا فوکس کیا ہے اور خاص طور پر آئی ٹی کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلے جو ہماری ایکسپورٹس نے بڑھنا ہے اس کی بنیاد آئی ٹی پر ہی ہونی ہے اور سب سے زیادہ ان سروسز کے تھرو ہم دنیا میں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں. تو یہ کتنا آسان ہوگا یا کتنا چیلنجنگ ہوگا ان ٹارگٹس تک میٹ کرنا، ان تک پہنچنا، چونکہ اپنی ایکسپورٹس کو ہمیں ڈبل تک لے کر جانا ہے. آئی ٹی سیکٹر اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں آئی ٹی از ناؤ این انیبل. میں کہتا ہوں کہ اب آئی ٹی بیسیکلی تمام ڈفرینٹ سیکٹرز کے لیے ایک ہاریزنٹل پلیٹ فارم ہے. یہ ایک سیپریٹ پلیٹ فارم نہیں ہے. اگر کسی بھی انڈسٹری کو ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیزیں اس انڈسٹری کو انیبل کرنی پڑیں گی اور ان چیزوں کو اس ڈیجیٹل اکانومی کے لیے چلانا پڑے گا. تو آئی ٹی از ناٹ اے سیپریٹ پلر. یہ تمام انڈسٹری کے ساتھ ایک ہارزنٹل پلر ہے جس نے سپورٹ کرنا ہے اس انڈسٹری کو زیادہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے. جہاں تک آئی ٹی کی ایکسپورٹ کا تعلق ہے، آئی تھنک وی ہیو اے گریٹ پلیٹ فارم. ہمارے پاس بہت اچھے لوگ موجود ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس جو آ کے آ رہے ہیں ان کی جنرل اڈاپٹیبلٹی مڈل ایسٹ کی طرف، یورپ کی طرف اور امریکہ کی طرف بہت زیادہ ایکسیپٹنس موجود ہے. اگر آپ غور کریں کہ بہت زیادہ پاکستان سے لوگ باہر کی طرف جا رہے ہیں جس کو ہم بس دوسرے لفظوں میں برین ڈرین کہتے ہیں، لیکن میں اس کو برین ڈرین سے زیادہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اپرچونٹی ہے جس میں وہ پاکستان کے لوگوں کو زیادہ انیبل سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹوڈنٹ زیادہ بہتر طریقے سے مارکیٹ میں جا کے کام کر سکتے ہیں، وچ از گڈ، کیونکہ وہ پاکستان کے اندر بہت سا ریونیو بھی واپس لے کر آتے ہیں اور بہت سی چیزیں ریونیو کی صورت میں پاکستان میں واپس آ رہی ہوتی ہیں. تو اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی نہ صرف اگلے آنے والی وقت میں وہ جو ٹارگیٹ جن کی آپ بات کریں 2.5 ہو جائے، وہ 10 ہو جائے یا 15 ہو
है, आई थिंक वी हैव द राइट प्लेटफॉर्म एंड वी हैव द राइट स्ट्रैटेजी। लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस इनेबल करना, और दूसरा इस चेंज मैनेजमेंट का मैं लफ्ज़ यूज़ करूंगा कि एडॉप्शन को लोगों को यह एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह ये आईटी के टूल्स जो हैं ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं और किस तरह हेल्प कर सकते हैं, उसकी एडॉप्शन और उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।